بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے سبق کے اندر ہم تختی نمبر 13 یعنی نون مشدد اور میم مشدد کے متعلق مکمل تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اس سے پہلے ہم جتنے تختیاں پڑھ چکے ہیں، یعنی جو 13 تختیاں پچھلے اسباق کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، آج کے سبق کے اندر ان تمام تختیوں کا خلاصہ ہوگا۔ یعنی جتنے قواعد جو کچھ ہم پچھلے تختیوں میں پڑھ چکے ہیں، ان سب قواعد کا خلاصہ آج کے اس سبق کے اندر ہوگا۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو نشاندہی کرتا جاؤں گا، باقی آپ لوگوں نے جو ہے خود اس پر پریکٹس کرنا ہے اور خود جو ہے آپ نے دہرانا ہے۔ تو یہ تختی نمبر 14 کے اندر دیکھیں، شروع کا لفظ ہے مرو ربی۔ اس کے اندر دیکھو مشدد ہے اور ساتھ جو ہے واو مدہ بھی ہے۔ اسی طرح ان من کے اندر جو ہے اس میں نون مشدد ہے دونوں جگہوں پر، تو یہاں پر غنہ ہوتا ہے ان من۔ اور دوسری بات جو ہے آگے آ رہا ہے کہ سجیل یا سجین، یہ سجین اگر یہ ان کو اکٹھا ہم پڑھیں گے تو پھر سجیلن کے بعد ہم غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، کیونکہ نون تنوین ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر سین آ رہا ہے اخفا میں سے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھ لیں گے تو۔ اسی طرح سجین فی الیم، تو سجین کے اندر بھی اخفا کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر بھی نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے۔ آگے انا کے اندر اس طرح جنہ کے اندر، انا کے اندر بھی غنہ ہے، جنہ کے اندر بھی غنہ ہے۔ اسی طرح لحب الخیر، لحب الخیر، خیر کے اندر جو ہے حروف لین ہے، خیرہ، خایا زبر خی، اس میں حروف لین، اس طرح کی مد آ رہا ہے، مد۔ اس طرح شقت کے اندر جو ہے یہ اخفا ہے، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے۔ اور مطارق النجم کے اندر بھی غنہ آ رہا ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس، من کے اندر بھی غنہ ہے، خناس کے اندر، خناس یہاں پر بھی غنہ ہے۔ تو امید ہے کہ غنہ کے متعلق تو آپ لوگوں کو یہ سب کچھ آ گیا ہوگا۔ ابھی یہ تختی نمبر 16 اور 15 اور 16 کے اندر اس میں بھی یہی کچھ انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، یہ شروع کے اندر یزک کا یہ شد کی مثالیں دے رہے ہیں، سب جتنے بھی ہیں۔ مزمل کے اندر غنہ بھی ہے کیونکہ میم مشدد ہے۔ آگے ان الذین کے اندر بھی غنہ آ رہا ہے، لذین، ذائے زرزی کے اندر جو ہے یا مدہ آ رہا ہے، اس کے اندر یا مدہ، اس طرح الذین اس میں بھی یا مدہ آ رہا ہے۔ تو چونکہ مدہ یا مدہ اور اس کو ہم لمبا کرنا ہے۔ الیون کے اندر جو ہے واو مدہ ہے۔ من شر النفاثات، من کے اندر بھی غنہ ہے، نفاثات، رن نفاثات کے اندر بھی غنہ ہے، کیونکہ یہاں پر دونوں جگہوں میں پہلے میں تو نون ساکن، دوسرے میں نون تنوین، نون مشدد۔ اس طرح تختی نمبر 16 میں ضالن کے اندر انہوں نے یہ 5 حرف مد کو ذکر کیا ہے، ضا الف مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، اس طرح سب کو پڑھنا ہے آپ لوگوں نے آخر تک۔ تو یہاں پر الف مدہ بھی ہے اور 5 حرف مد بھی ذکر کیا ہے۔ دا بدن کے اندر بھی یہی ہے، حاجہ، حاجو کا
حاجہ کے اندر واو مدہ بھی ہے، یہ واو آیا ہوا ہے نا، واو سیکنڈ ما قبل پیش۔ تو اسی طرح تمام جگہوں پر جو ہے یہ سب ماقبل کے جتنے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کے قواعد ان 3 تختیوں کے اندر انہوں نے جمع کر دیے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سب کچھ کے اندر ہے، زبر، زیر اور پیش، حرکات، تنوین اور جتنے کچھ ہے، حروف مدہ اور حروف لین اور ساتھ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب یہاں پر آ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے سب اس پر پریکٹس کریں گے اور آپ لوگ جو ہے خوب اس پر محنت کریں گے۔ تو آج کا سبق کتنا ہی ہے، ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔